السلام علیکم خواتین و حضرات، دیکھتے ہیں حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور میرے ساتھ شو میں شامل ہیں ناجیہ اور آپ کو بہت عزیز، بہت پیارے عزیزی. آج حسب حال میں شامل ہے ویک اپ کال، مخبر نامہ، خبروں پر عزیزی صاحب کا دلچسپ تبصرہ اور خصوصی انٹرویو. مگر سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان کی مجموعی سیاسی صورتحال پر. سیاسی صورتحال پہ کیا ڈسکس کرنا ہے؟ ہر طرف تو ٹھنڈ ہی ٹھنڈ ہے، کوئی ایسی ڈیولپمنٹ تو ہوئی نہیں جس کو ڈسکس کیا جائے. یہ جو آئے روز خودکشیوں کے واقعات ہو رہے ہیں، یہ نہیں تم پڑھ رہے؟ یہ سیاسی صورتحال ہے، یہ عوامی صورتحال ہے. اچھا، تو سیاست کہاں خلاؤں میں ہوتی ہے یا سمندر کی تہوں میں ہوتی ہے؟ عوام میں ہی ہوتی ہے نا. پاس سے بتا ہی دیا کرو عزیزی صاحب، جو آپ کہنے لگے ہیں وہ غلط ہے. تو عزیزی صاحب مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ کیا کہنے لگے ہیں؟ چلو ٹھیک ہے، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سیاسی صورتحال کو سمجھنا ہے تو پچھلے 1-2 ہفتے کے دوران جو ملک میں واقعات پیش آئے ہیں یا خبریں پڑھنے کو ملی ہیں، ان سب کو جکسا پزل کی طرح، ٹکڑوں کی طرح جوڑ کے دیکھ لو. پورا سیاسی نقشہ سامنے نظر آ جاتا ہے، کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے. لیکن اسے سمجھنے کے لیے دیکھنے والی آنکھ کا ہونا ضروری ہے. یعنی انسان لرز جاتا ہے لاہور کے اس رکشہ ڈرائیور کی خبر پڑھ کے جس نے غربت سے تنگ آ کر اپنی بیوی اور بچیوں کو زہر دے کے خودکشی کر لی تھی. اور پھر اگلے ہی روز یہ خبر سننے کو ملتی ہے کہ زرداری صاحب کے دستے راست اور وزیر اعظم کے مشیر خاص لطیف کھوسا صاحب جو ہیں، ان کی اہلیہ لاہور لبرٹی شاپنگ سینٹر میں شاپنگ کرتے ہوئے ان کے پرس سے تقریباً $3000 اور 7300 پاؤنڈ چوری کر لیے گئے. یعنی وہ بیرون ملک کرنسی میں شاپنگ فرما رہی تھی وہاں پہ. پھر ایک خبر آتی ہے کہ ڈی جی خان میں 2 بچیوں کے باپ نے غربت سے تنگ آ کے خودکشی کر لی ہے. پھر ایک خبر سننے کو ملتی ہے کہ وفاقی وزیر قانون بابر اعوان صاحب جو ہیں وہ 4 کروڑ روپیہ لے کر اور پاک فضائیہ کا طیارہ کرائے پہ لے کر ملتان تشریف لے گئے ہیں وکلا کی ہمدردیاں خریدنے کے لیے. یعنی یہ وہی بابر اعوان صاحب ہیں جو 24 گھنٹے پوری قوم کو یہ یقین دلانے میں مصروف ہیں کہ عدلیہ کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن دوسری طرف وہ وکلا کی ہمدردیاں خریدنے پر پھر پتہ نہیں کس مقصد کے لیے تلے ہوئے ہیں. اسی دن پھر ایک خبر آتی ہے کہ کراچی کی ایک خاتون نے 5 بچیوں سمیت زہر پی لیا ہے. پھر ہم اخبار میں خبر سجی ہوئی دیکھتے ہیں کہ کاف لیگ کے رکن قومی اسمبلی ریاض پیرزادہ صاحب نے فلور آف دا ہاؤس فرمایا ہے یہ سب کچھ جو خودکشیاں ہو رہی ہیں یہ اللہ کی رضا ہے اور میڈیا اللہ کے کاموں میں مداخلت نہ کرے. مائی گاڈ. کہا تو ریاض پیرزادہ صاحب نے ٹھیک ہے، مگر عوام یہ پوچھتی ہے کہ انہوں نے کب دنیا سے جانا ہے. پیرزادہ صاحب نے یہیں پر ہی اکتفا نہیں کیا، انہوں نے مزید اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ یہ فیڈرل شریعت کورٹ بھی ختم کر دی جائے، اسلامی نظریاتی کونسل بھی ختم کر دی جائے. اور انہیں اس بات پر بھی شدید رنج ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ عوامی مینڈیٹ کی توہین کر رہی ہے کہ جو لوگ الیکشن جیت کے آتے ہیں انہیں جعلی ڈگری قرار دے کر نااہل کیوں کر دیا جاتا ہے. تو ان کی قیادت نے اس بیان پہ ان کو کہا نہیں کہ پیرزادہ صاحب ہوش کے ووٹ لیں؟ نہیں، ان کی قیادت نے بھی ایک عجیب و غریب رد عمل ظاہر کیا ہے کہ یہ ان کا ذاتی خیال ہو سکتا ہے. مشاہد صاحب کا بیان ہے کہ یہ ان کا ذاتی خیال ہو سکتا ہے. ابھی بیچاری عوام پیرزادہ صاحب کی اس منطق کو نہیں سمجھ پاتی کہ ایک اور خبر آ جاتی ہے کہ اکاڑا کے ایک گاؤں میں غریب لوگ اپنی بھوک مٹانے کے لیے بلیوں کا گوشت کھانے پہ مجبور ہو گئے اور وہ جسٹیفائی یہ کر رہے ہیں کہ خودکشی سے بہتر ہے کہ حرام کھا لیا جائے. اور ایسے میں پھر کائرہ صاحب کا بیان سامنے آ جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ خودکشی کرنے سے بہتر ہے کہ لوگ اپنے بچے بیت المال میں جمع کرا دیں. کائرہ صاحب خدا کا نام لے، بتائیں تو صحیح کہ بیت المال کا دفتر کہاں ہے، آپ کی زکوٰۃ کمیٹیاں کہاں ہیں، کہاں گئی سستی روٹی اسکیمیں اور کہاں گئی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آپ کے سارے؟ 10 برسوں میں 11,000 لوگ خودکشی کر چکے ہیں اس ملک میں. کہاں یہ فرمان جاری ہوتا تھا کہ بیت المال میں مالدار لوگ اپنا مال جمع کروائیں، اور کہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ بیت المال میں غریب لوگ اپنے بچے جمع کروائیں. ہمارے حکمرانوں کا یہ مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ وہ جس طرح عوام کے حقیقی مسائل سے لا تعلقی اختیار کرتے چلے جاتے ہیں نا، ویسے ویسے وہ اپنے آپ کو زیادہ محفوظ تصور کر لیتے ہیں، قلعوں میں اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ تاریخ عالم پر نظر ڈالیں تو ایسے کتنے حکمران ہیں جو بہت اسی طرح کے سیف ہاؤسز میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب وہ انہوں نے عوام کے مسائل سے لا تعلقی اختیار کی اور جب اس کے نتیجے میں جو لاوا پھٹتا ہے تو پھر وہ بہا کے لے جاتا ہے سارا کچھ. یہ جو
فرانس کی ملکہ تھی آخری انقلاب فرانس سے پہلے، وہ جب اس کو لوگوں کے قحط کا پتا چلا کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اس نے بڑی رونت کے ساتھ کہا تھا کہ ان کو گھاس کھلاؤ. اور پھر اسی ملکہ کو جب پھانسی دی گئی تھی نا، تو اسی مشتعل ہجوم نے، جن کو وہ گھاس کھلانا چاہتی تھی، انہوں نے اس کی لاش کے منہ میں گھاس ٹھونس دیا تھا. ہائے ہائے ہائے. اور یہاں دیکھو لوگ بلیاں کھا رہے ہیں، عوام زہر کھا رہی ہے، اور ان حکمرانوں کو خوف ہی نہیں. جن حکمرانوں کو خوف ہوتا ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات رویا کرتے تھے رایا کے غم میں، اور پوچھنے پر یہ فرماتے تھے کہ اگر دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو عمر سے یوم قیامت پوچھا جائے گا. یہ احساس ہوتا ہے عوام کا، رعایا کا. اور ہمارے حکمران تو اپنے بالکل قریب ملک جو ہے کرغیزستان، اس سے سبق نہیں سیکھ رہے کہ وہاں کا حکمران جو تھا، صدر تھا اس سے پہلے، وہ بھی اپنے آپ کو بہت سیف ہاؤس میں تصور کرتا تھا، لیکن جب بدامنی، کرپشن اور اقربا پروری کے نتیجے میں وہاں پر بھی عوامی ریلے نے زور پکڑا تھا، تو اس صدر نے 2 دن نہیں لگائے تھے ملک سے فرار ہونے میں. اور پھر اس کے بعد وہ نسلی فسادات آئے تو پورے ملک کو اس نے ایک ایسی آگ میں جھونک دیا تھا کہ وہاں سے ابھی تک وہ حکومت اس سے نمٹنے میں کامیاب نہیں ہو سکی. یار ویسے پاک جنید، جہاں یہ انسانیت سوز واقعات ہوتے ہیں، لوگ بیچارے مر رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، ارد گرد کوئی انسان تو صاحب حیثیت پھرتا ہوگا. کچھ جنگل تو نہیں ہے نا؟ 16-17 کروڑ کی آبادی ہے یار، کسی بندے کی بھی نظر نہیں پڑتی ان لوگوں پہ. نہیں، بالکل تم ٹھیک کہتے ہو کہ یہ سب کچھ حکومتوں کا فرض نہیں ہے. ہمیں بھی اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے. خبر گیری کا وہ تصور جو ہمارے دین نے ہمیں سکھایا، بالکل ہم نے فراموش کر دیا. بدقسمتی سے ہمیں آج تک جتنے بھی حکمران ملے ہیں، ان میں سے کوئی بھی کبھی بھی ایسا نہیں ملا جسے غریب کی بھوک کا حقیقی معنوں میں احساس ہو، کہ ایک غریب آدمی کی جھونپڑی میں، کچے گھر میں جب سارا دن چولہا نہیں جلتا تو اس کے بلکتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر اس پر کیا بیتتی ہوگی. یار ان کو کیا احساس ہونا ہے چگیوں والوں کی بھوک ننگ کا؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جو پاؤنڈوں اور ڈالروں میں شاپنگیں کرتے ہیں. کہ تو بچے اندر اے سی لگا کے پلے اسٹیشن کھیل رہے ہیں، گیمیں کھیل رہے ہیں، لیٹے لیٹے پیر کے انگوٹھے کے ساتھ ٹی وی لگا لیتے ہیں. یہ تو صحیح. وہ تو غریبوں کے بچے ہیں جن کو ساری زندگی کھلونے کا منہ ہی نہیں دیکھنا نصیب ہوتا. باہر ہی بیچارے گلیوں میں کو بلی کا بچہ ہاتھے چڑھ گئے 3 دن اسی کی جان نہیں چھوڑتے. یہ امیر لوگ تو اپنے بچوں کو سیر کے لیے پیرس لے جاتے ہیں، لندن لے جاتے ہیں، امریکہ لے جاتے ہیں. تو غریب بیچارے مسکین، انہوں نے تو سیریں بھی ادھر ہی کرنی ہے. ادھر سے ٹیوب پکڑتے ہیں کہ دھوانا پکڑتے ہیں اور نہر پہ چلے جاتے ہیں. مار چھالیں بیچارے کس جاتے ہیں. اللہ جانتا ہے 7 سال کا بچہ سویرے نہر پہ جاتا ہے، شام کو گھر آتا ہے تو 5 سال کا لگنے لگ جاتا ہے. نہ کہیں 2 سال چھوٹا ہو جاتا ہے بیچارہ. یہ حکمران طبقہ تو مرسیڈیزیں، بی ایم ڈبلیو، لینڈ کروزریں انجوائے کر رہا ہے یار. عوام بیچاری وہی سائیکل پہ ہائے 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 ہائے. وہ اپنی سواری انجوائے کرنے کے لیے کبھی ڈنڈے پہ ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے کیریئر پہ بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کینچی چلانی شروع کر دیتے ہیں. اسی کو بیچارے سٹائل بدل کے انجوائے کر رہے ہوتے. یہ حکمرانوں کی تو تم شادیاں دیکھ لو، باخدا اتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ کس غریب عوام کے حکمران ہیں یار. یہ تو ادھر اپنے فالتو تماش بینی پہ اتنے پیسے لگا دیتے ہیں کہ پونے پاکستان کا سالانہ بجٹ نہیں ہوتا اتنے کا. صحیح. یہ تو آتش بازی اور لائٹنگ پہ لاکھوں روپے خرچ کر کے عوام کو شرمندہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ عوام بیچاری جن کے بچے کہیں عید شبرات پہ کوئی خراب سی شرلی خرید کے لے آتے ہیں، اس کو آگ لگاتے ہیں، وہ اس قسم کا بریک ڈانس کرتی ہے کہ بچے ہی دوڑ لگا جاتا ہے. کہیں سے بیچارے کو گلا سا بمب مل جاتا ہے، اسے ہی پھونکے مار کے ہف جاتا ہے. کئی دفعہ تو وہ ہاتھ میں چل جاتا ہے. اور جو اسے اتنی مہلت مل جائے زمین پہ مارنے کی، وہ ٹھا کرنے کی بجائے بچہ بیچارہ ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کسی نے دیکھا تو نہیں. ان امیروں کی عورتیں تو بیوٹی پارلر پہ جا کے اپنے منہ مرمت کرانے کے ہزاروں روپے دے دیتی ہیں. اور اللہ جانتا ہے بڑے شیشوں والی اینک لگا کے جب اندر سے باہر نکلتی ہیں نا تو لگتا ہے ہارر فلم کی ہیروئن آ گئی ہے. ہزاروں نہیں، اب تو لاکھوں روپے لگتے ہیں. وہ نئی کاسمیٹک سرجریز آ گئی ہیں. ہاں اب تو سنا سارا منہ ٹھا کے نواں بنا دیتے ہیں، سر پہ شجر کاری کر دیتے ہیں. جن لوگوں کے دند ایسے ہوتے ہیں نا، وہ 70-75 ہزار دے کے تار بن کے دند اندر کروا لیتے ہیں. وہ زیادہ اندر کھینچے جائیں پھر 20-25 ہزار دے کے پھر واپس نکلواتے ہیں. تو غریب بچوں کی تو مائیں چپیڑے مار کے ان کے دند اندر کر دیتی ہیں. اتنے کدھر گیا مگر وہ لے جا میری ہو تیرے پیو نے میرے 2 سال آ کے دیتا ہے تین کھوانا ادھر مر گیا. ڈینٹسٹ کی ضرورت ہی نہیں. ہاں بچہ چپیڑے کھا کے گول ہو جاتا ہے. ان امیروں کو کیا پتا ہو غریبوں کی پرابلم کا. یہ تو اٹیلین باتھ روم میں ٹپوں میں چک بنا کے لیٹے ہوتے ہیں.
اوپر سے 10-10 15-15 لاکھ کی مساج مشینیں باتھ روموں میں لگائی ہوئی ہیں. بندہ پوچھے بیوی کو کہو ادھر مارا آ کے میری ٹانگیں دبا, اس کو ایویں والدہ جیسا مقام دے دے. اللہ جانتا بندہ ان کو وہ چاگل ٹپ میں سے اٹھائے اور کھینچ کے لے جائے کسی غریب کے گھر میں اور ہاتھ والے نلکے کے نیچے پھینکے جائے, آگے رکھ کے منجا اوپر ڈال دے چادر, تریڑ والا ٹپ دے اور بغیر رتھی کے ڈونگا دے, اور ساتھ دے ان کو بندہ کالا صابن نہ ادھر بیٹھ کے صابن پورا یہ مل کے جب پانی والا ڈونگا بھر کے سر تک لے کے جائے تو سارا ڈونگا ہی خالی ہو. پونا گھنٹہ ان کی آنکھوں سے صابن نہ نکلے, پھر بندہ پوچھے سنا غریب کیسا ہوتا ہے. ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. اوپر سے بندہ کہتے 5 منٹ میں نہ نہایا تو آگے سے 4 پائی اٹھا لینی.